الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتصلي بها عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، رمضان کے پہلے عشرے کا رحمت کا ہونا، دوسرے عشرے کا مغفرت کا ہونا اور تیسرے عشرے کا جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہونا، ان باتوں پر گفتگو پچھلے ہفتہ ہوئی تھی۔ قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں پہلی آیت تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ روزوں کی فرضیت کا حکم یا روزوں کا فرض ہونا امت محمدیہ پر کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور جب پچھلی امتوں کے لوگوں نے روزے رکھے تو تمہیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی روزہ رکھنا کوئی ناقابل عمل عبادت نہیں ہے۔ موسم میں فرق آتا ہے، موسم سردی کا ہو، موسم گرمی کا ہو، دن چھوٹا ہو، دن بڑا ہو، یہ ایک نظام ہے قدرت کا جو چلتا رہے گا۔ پچھلے ہفتے میں نے بات رکھی تھی کہ اسلامی سال جو ہوتا ہے 354 355 دن کا ہوتا ہے، اور سورج سے شمسی تاریخیں جن کو ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں، یہ 365 اور 366 دن کا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ روزے کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بارش میں، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، یعنی سال کے مختلف مہینوں میں اسلامی مہینے گھومتے رہتے، لیکن سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کے لیے روزہ ایسی عبادت ہو جس کا ادا کرنا ممکن نہ ہو یا جس کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، ایسا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنی جو 3 پسندیدہ چیزیں بتائی تھیں، اس میں ایک گرمی کے موسم کا روزہ بھی۔ یعنی ایک عجیب بات ہے کہ جب آدمی اللہ کی عبادت کر کے اسے عبادت کی حلاوت نصیب ہونے لگتی ہے، تو پھر ایسی عبادتیں جن کا کرنا بظاہر مشکل لگتا ہے، ان عبادتوں کی ادائیگی مزہ دیتی۔ آج جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھو، اس گئے گزرے زمانے میں بھی، ہماری عادتیں بدلنے کے بعد بھی، ہماری اخلاقی حالات گرنے کے بعد بھی، آج جو لوگ سال بھر تہجد پڑھتے ہیں، جو لوگ سال بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ سال بھر ایام 20 کے روزے یا پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کا معمول بنا کر کے رکھے ہیں، آپ ان سے ان عبادتوں کا مزہ پوچھو کہ تہجد پڑھنے کا کیا مزہ ہے۔ جب آدمی معمول بنا لیتا ہے تو معمول بن جانے کے بعد آدمی جب گناہوں سے بچنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادات میں حلاوت نصیب فرماتے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے ہم اس لیے پڑھ لیتے، ہمیں آخرت کی فکر ہے، اللہ ناراض نہ ہو، آخرت خراب نہ ہو، ہم نماز اس لیے پڑھ لیتے، روزہ اس لیے رکھ لیتے۔ لیکن
جب آدمی نماز اور روزہ کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، روزہ رکھتا رہتا ہے، تو پہلے عادت بنتی ہے، پہلے عادت بنتی ہے، اور عادت بننے کے بعد پھر یہ چیزیں عبادت ہو جاتی. حالانکہ عبادت پہلے دن سے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی عادت بن جاتی ہے، اور عادت بن جانے کے بعد جب ان عبادتوں کو آدمی ادا کرتا ہے، تو اللہ پاک ان عبادتوں میں اس کو عبادت کا سرور اور حلاوت نصیب فرماتے. پھر ان عبادتوں کا کرنا آدمی پر بوجھ نہیں ہوتا. تو اس امت پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ کوئی ناممکن عمل نہیں ہے، بہت آسان ہے. آپ دیکھو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لے رہے. پچھلی امتوں نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. جب آدمی دبا کے کھاتا ہے پیتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ نفس امارہ جو ہے یہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی خواہشات نفسانی اور گناہوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اور مبتلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب آدمی کھانا بند کر دیتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے، تو نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے. نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر عبادتیں آسان ہو جاتی. آدمی میں تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جہاں بہت ساری خیر وجود میں آتی ہے، وہیں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی اصلاح ہم سب کی ذمہ داری. اللہ نے ہم کو وجود عطا کیا، اور پھر اللہ نے اولاد عطا کی، ایک خاندان عطا کیا. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے بچوں کی نگہداشت، اور اسی کے ساتھ سماج میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے آپ کو بھی جہنم میں جانے سے بچائیں، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم میں جانے سے بچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. رمضان آتا ہے، الحمدللہ لوگ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہیں، بعض مسجدیں 24 گھنٹہ آباد رہتی ہیں. روزے کا معمول بن جاتا ہے، اور لوگ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، استغفار، درود پاک کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت، ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ ہے. رمضان میں لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات نافلہ کے ساتھ عطیات بھی دیتے ہیں، فی سبیل اللہ بھی دیتے ہیں. لوگوں کا یہ معمول ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں لوگوں سے یہ شکایت آتی ہے کہ بچے شرارت کرتے، کتوں کو مارنا، گدھوں کو دوڑانا، جن لوگوں کا سامان گھر کے باہر ہوتا ہے ان کے سامان کو اٹھا لینا یا نقصان پہنچانا، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کے آئینے شیشے توڑ دینا، اور گدی کے اوپر بلیٹ مار دینا، ہوا نکال دینا. بچوں کا یہ کام بھی ہے. آپ کسی کو بھی دیکھیں، بچوں کو آپ ٹوکیں، گالی دینا ضروری نہیں ہے، دوڑانا ضروری نہیں ہے. آپ صرف ان کو منع کریں گے، ٹوکیں گے، محبت سے سمجھائیں گے تو بھی یہ شکایت ختم ہو جائے گی. لیکن ہم لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ ہم کسی کو روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی دوسرا کر رہا ہے تو میری کیا نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ صرف ان کو ٹوکیں گے، ایک آواز دیں گے، وہ بھاگ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، ان کے دل میں ڈر اور خوف آ جائے گا. تو یہ جو بچے شرارت کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. یہ شکایت بھی آئی ہے کہ بعض مزدوروں کو یا مقادم کو یا گھڑی لگانے والوں کو کارخانے داروں نے صرف اس لیے ہٹا دیا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور آنے میں دیری کرتا ہے.
ہم مانتے ہیں ہو سکتا ہے واپسی میں تاخیر ہوتی ہو، آدمی نماز کے لیے آیا، گرمی کا موسم ہے، وہ راحت اور وہ آرام جو مسجد میں مل جاتا ہے ظاہری اور باطنی اعتبار سے کارخانے میں تو نہیں ملے گا، کارخانے میں نہیں ملے گا۔ یہاں آپ ظاہری آرام یہ کہ اچھا سایہ ہے اور پھر ٹھنڈک ہے، پنکھا چلتا رہتا ہے، ظاہر بات ہے پترے کے شیڈ کے اندر یہ راحت و آرام تو نہیں۔ اور جب آدمی عبادت کرتا ہے اور روزے کا تعلق آدمی کے باطن سے ظاہر سے نہیں ہے تو دل اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے اور آدمی کا جی لگتا ہے، دل لگتا ہے، واپسی میں دیر ہوتی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایسے کاریگروں کو آپ کام سے ہٹا دیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، سال کے 11 مہینے اس نے آپ کے یہاں کام کیا، اچھا کام کیا، اب اگر ایک مہینے میں کام میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کے یہاں کام کرتے ہوئے کوئی کاریگر مزدور عبادت میں بھی اگر لگ رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر اس کو کام سے ہٹا دیا، ظاہر بات ہے اس کی اور اس کے بچوں کی خوشی یعنی عید ان کی خطرے میں پڑ جائے گی اور وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 2-4 مزدور بڑھا لیتے، کچھ ہمارا خرچہ بڑھ جاتا، بظاہر ہمیں جاتا ہوا اور مال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مگر کمی نہیں ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرتے، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق سال گزرنے سے ہے، لیکن لوگ اپنے سال کا آغاز اور اختتام رمضان کو بناتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، حالانکہ اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن لوگ محرم کو بنیاد نہیں بناتے، رمضان کو بنیاد بناتے اور رمضان میں حساب و کتاب دیکھ کر کے زکوٰۃ ادا کرتے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کا رمضان سے تعلق نہیں ہے، رمضان کے روزے الگ فریضہ ہے اور زکوٰۃ ایک الگ حکم ہے، ایک الگ فریضہ ہے۔ آپ سال بھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کچھ لوگ دیتے ہیں، جب ان کے پاس ضرورت مند لوگ آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اور سب سال پورا ہونے پر اس کا حساب کرتے ہیں، اپنے پاس کتنا مال ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا زیور ہے، رولنگ میں کتنا پیسہ ہے اور کاروبار میں کتنا پیسہ ہے، پورا حساب کر کے کہ سال بھر میں ہم نے اتنا کمایا، اتنا خرچ ہو گیا، اتنا ہمارے پاس بچا ہے، اور بچے ہوئے میں رہتا گھر شامل نہیں ہے، استعمال کی سواری شامل نہیں ہے، سائزنگ اور لوم شامل نہیں ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں ہمارا کاروبار چل رہا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ زمین جو ہم نے خریدی ہے بیچنے کی نیت سے اس پر زکوٰۃ ہے، نقد پیسے پر زکوٰۃ ہے، رولنگ پر زکوٰۃ ہے، ہمارا پیسہ کسی کے پاس ہے لینا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ڈپازٹ ہے اس پر زکوٰۃ ہے، زیورات پر زکوٰۃ ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے کتنا 2.5% ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، جو ہمارے پاس ہے اس پر ہی، جو خرچ ہو گیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ 2.5% اگر ہم نکال دیتے ہیں تو ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ پچھلے ہفتوں میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، ہر بات حق ہے، اور آپ کو اپنی بات کی صداقت کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے عنوان سے، صدقات کے عنوان سے، عطیات کے عنوان سے، فی سبیل اللہ کے عنوان سے جو رقم آپ خرچ کرتے ہیں بظاہر آپ کے مال میں سے جاتی ہوئی اور مال میں سے اتنی رقم کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی، یہ حضور نے قسم کھا کر کے بات کہی،
اور ایک مومن ہونے کے ناطے ہم اس پر یقین بھی کرتے ہیں اور بھروسہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ کی ادائیگی جہاں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، ایک فریضے کی ادائیگی ہے، اسی کے ساتھ یہ آپ کے مال کو پاک کرنے والا، آپ کے مال کو بڑھانے والا عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بھا وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ ایمان والوں سے زکوٰۃ کے نام پر مال لیں۔ یہ جو زکوٰۃ کے نام سے وہ لوگ مال خرچ کریں گے، دیں گے اللہ کے راستے میں یا بیت المال میں جمع کرائیں گے، یہ زکوٰۃ دینا ان کے مال کو پاک کر دے گا، ان کے مال کو پاک کر دے گا اور ان کے مال کی حفاظت کا اور بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ اور جب کوئی آپ کو زکوٰۃ دے، صدقات دے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب۔ اسی لیے اگر کسی نے آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو تعاون مسجد مدرسوں کے عنوان سے دیا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، کوئی دیتا تھا دعا دیتے تھے بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تیری جان اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے بھی حضور کا معمول تھا، ایک نبی اور ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ دعا دوسروں کے لیے ہوتی تھی، اپنے لیے تو سبھی دعا کرتے، دوسروں کے لیے دعا۔ تو یہ مال جو لیا جاتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بھا، اس مال کے ذریعے سے ان کو اور ان کے مال کو اللہ پاک کر دے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے عنوان سے مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ہمیں کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہم کو اس پر بھروسہ ہے کہ اللہ اسے واپس کرے۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ پاک نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ نے مثال دی، آپ گیہوں کا ایک دانہ زمین میں بو دیتے ہو، ظاہر بات ہے یہ دانہ بجائے کھانے کے آپ نے مٹی میں ڈال دیا تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک دانہ ضائع ہو گیا، ہمارے کھانے میں استعمال میں نہیں آیا۔ لیکن ایک دانہ جو آپ نے زمین میں بویا ہے، ڈالا ہے، اس سے 7 پوپلیں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور ہر شاخ میں ایک بالی آتی ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا تھا، بویا تھا، اس نے کتنے دانے آپ کو دیے؟ ارے بولو نا، 700۔ ایسا ہوتا ہے نا، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اللہ پاک نے مثال کے ذریعے سے بتایا کہ عملی طور پر آپ نے دیکھا، آپ کا مشاہدہ ہے کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا تھا، اس ایک دانے کے ذریعے سے، اس ایک دانے کے چلے جانے کے بعد اللہ نے تم کو کتنے دانے دیے؟ 700 دانے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے عمل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا۔
اور حضور نے قسم کھائی ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو بات فرمائی، اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا، اس کو تو ہم ایمان کی وجہ سے مان لیتے ہیں، لیکن اللہ نے مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک اللہ کا یہی نظام ہے، اللہ کا یہی نظام ہے۔ اللہ دینا چاہے تو بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے۔ کسی نے کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ سبب کے ذریعے سے دینا اس کی عادت ہے، اور بغیر سبب کے دینا اس کی قدرت ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر سبب کے بھی آپ کو دے دے، لیکن یہ اس کی عادت ہے کہ وہ سبب کے ذریعے سے دیتا ہے، اور سبب کے ذریعے سے جب ہمیں یہ دکھ کر کے آ رہا ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالنے پر ہمیں 700 دانے ملتے ہیں، یہ سبب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بغیر سبب کے بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو بغیر سبب کے دے دے، لیکن سبب کے ذریعے سے دینا اس کی عادت ہے، اور بغیر سبب کے دینا اس کی قدرت ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے، لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے، کبھی محروم نہیں رہتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنا پورا حساب و کتاب کرو، اور اس کے بعد جتنی زکوٰۃ 2.5% آپ پر فرض ہے اتنی زکوٰۃ نکالو، کچھ جھکتا نکالو تاکہ دل میں کوئی وسوسہ شک باقی نہ رہے، اور پھر دیکھو اس سال آپ نے کتنی زکوٰۃ دی ہے اور آئندہ سال آپ کتنی زکوٰۃ دیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آپ نے اگر پوری زکوٰۃ نکالی ہے تو اس کی خیرات و برکات آپ کو آتے سال نظر آئے گی کہ سال بھر آپ نے کتنا کمایا اور اب آپ کو کتنی زکوٰۃ دینی۔ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، حضور نے قسم کھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے کچھ شکایتیں تکلیفیں آئیں، اسی طرح ایک شکایت یہ بھی ہمیں غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے ملی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں روزہ کھولنے کا، افطار کرنے کا وقت ٹائم کیا ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ ٹائم جو ہے 6:45 سے 7 کے درمیان رہتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہمارے علاقوں میں آ کر کے 8 بجے تک کھڑے ہو کر کے بات کرتے رہتے، کیا وہ روزہ نہیں رکھتے؟ دکھ کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلموں کی بھی اتنی نظر ہے، اور وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ ان کی شکایت اس وجہ سے ہے کہ یہ چیز ان کو بھی کھٹک رہی ہے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غیر سماجی کام ہے، غیر شرعی کام ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جو کرنا چاہے کرے۔ بچی جوان ہو گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ کہیں بھی آئے اور کہیں بھی جائے۔ اب آپ کی ذمہ داری بچپن کے مقابلے میں ابھی زیادہ بڑھ گئی۔ بچے تھے، چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ ان کا ایک غلط قدم پورے خاندان کی رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، میرے گھر کے، آپ کے گھر کے بچے بچیاں نہیں تھی، لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے پورا سماج رسوا ہو رہا ہے۔ ہم بھی رسوائی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ آج یہ داغ جو لگا ہے، یہ الزام جو آ رہا ہے، یہ پورے مسلم سماج پر ہے۔ یہ روک ٹوک کرنا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھ لو، جو گنہگار ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ آپ صرف رک کر کے، کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگ جائیں، وہ لوگ جگہ چھوڑ دیں گے۔
بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی دھر لیے جائیں اور پھر سماج میں جائے کہ ایک الٹر پکڑا گیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو پکڑا جاتا ہے ان کو گھر تک پہنچایا بھی جاتا ہے. وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کلیکٹر رہتے نا، وہ بات ایسی کرتے ہیں، ٹائٹ بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کو بولو کہ ٹھیک ہے تم لوگ دونوں میاں بیوی ہو تو چلو گھر بتاؤ، ہوا نکل جاتی ہے اور گھر تک پہنچاؤ تو پوری گلی اور محلے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے. اور کہتے ہیں نا آگے سے پیچھا بھاری ہوتا ہے، ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. جب ایک مرتبہ سماج میں رسوائی ہو گئی آگے پورے خاندان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اپنے بچوں پر نظر رکھو، یہ بچے تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ مال دیتا ہے تو آزماتا ہے، اولاد دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ میں نے مال دیا یہ زکوٰۃ پوری دے رہا ہے کہ نہیں، اور دے رہا ہے تو دل چھوٹا کر کے دے رہا ہے یا خوش دلی سے دے رہا ہے. میں نے ایک واقعہ پچھلے ہفتہ ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی پر جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور بیت المال سے عامل زکوٰۃ لینے گیا تو انہوں نے سنا کہ بس میرے اوپر اتنا ہی ہے، 1 سال کی مادہ اونٹنی، یہ تو نہ دودھ دے گی نہ بار برداری کا کام کر سکے گی. اس نے کہا کہ یہ تندرست اور فربا اونٹنی لے جاؤ، یہ دودھ بھی دیتی ہے اور بوجھ بھی اٹھا لے گی. تو عامل نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا، اگر آپ کو دینا ہے اللہ کے رسول یہیں قریب میں سفر میں ہے، پڑاؤ ہے، آپ اپنے ہاتھ سے دے دو. تو وہ لے کر کے آیا اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی وہ یاد رکھنے کی بات. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فخر کر رہا ہوں، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کا عامل زکوٰۃ لینے کے لیے میرے گھر آیا. میں غریب تھا، کبھی میری زکوٰۃ دینے کی حیثیت نہیں تھی، اور یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے آج مجھ کو صاحب نصاب بنایا. اللہ کے رسول مجھے خوشی ہے کہ آج میرے مال میں اللہ اس کے رسول کا بھی حق ہے. ابھی تک جو تھا میرے پاس اس میں اللہ اس کے رسول کا کوئی حق نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی. آج اللہ نے مجھے یہ حیثیت عطا کی اور میرے لیے یہ سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ آج میرے مال میں اللہ اس کے رسول کا حصہ ہے. بیت المال کا عامل میرے گھر زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے. اللہ کے رسول انہوں نے میرا مال دیکھا اور حساب کر کے بتایا کہ مجھ پر 1 سال کی اونٹنی واجب ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ 1 سال کی اونٹنی آپ کے کس کام کی، نہ یہ دودھ دے گی اور نہ یہ بوجھ اٹھا سکے گی. اللہ کے رسول میں یہ اونٹنی لے کر کے آیا ہوں. میں نے آپ کے عامل کو پیش کی تھی، انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول قریب میں ہیں، آپ ان کو خود پیش کر دو. تو میں یہ لے کر کے آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے قبول فرما لیں. میں یہ دینا چاہتا ہوں، جھکتا جس کو دینا بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے مال میں زکوٰۃ اتنی ہی فرض ہے جتنی میرے عامل نے بتائی ہے، لیکن تو اگر خوش دلی سے اپنی مرضی سے زیادہ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ تو کس کو دے رہا ہے. زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، بیت المال میں جمع کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے. تو تم اللہ اس کے رسول کو دے رہے ہو، اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا. اور حضور نے پھر ان کے لیے دعا کی. ظاہر بات ہے حضور کی دعا مل جانے کے بعد تو پھر ان کو پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں تھا. اس کے برخلاف ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بہت محتاجگی ہے، بہت غربت ہے، آپ دعا فرما دے اللہ مجھے مالدار کر دے. حضور نے فرمایا کہ تم جیسے ہو ایسے ہی اچھے ہو. وہ پھر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے مال میں برکت کی دعا کر دیجیے.
میرا مال بڑھے، آپ دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم جیسے ہو ایسے ہی ٹھیک ہو۔ وہ پھر آئے، آ کر پھر انہوں نے تقاضا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ مسجد نبوی کے قریب میں ان کا گھر تھا۔ اب مال میں برکت ہونے لگی، بکریاں بڑھنے لگی، گائے بیل بڑھنے لگے، اونٹ بڑھنے لگے، گھر میں باڑا چھوٹا پڑ گیا۔ انہوں نے بس مدینے کے باہر ایک بڑی جگہ خریدی اور یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے۔ پہلے 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں حاضری ہوتی تھی، اب مسجد میں حاضری کم ہونے لگی، اور مال بڑھا تو ان کو اور آگے جگہ لینی پڑی اور وہاں وقت دینا پڑنے لگا، تو مسجد نبوی آنا بند ہو گیا۔ پھر جب سال مکمل ہوا، بیت المال سے عامل زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں بیت المال میں زکوٰۃ جمع نہیں کرواؤں گا، میں خود تقسیم کر دوں گا۔ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بیت المال میں جمع نہیں کرواؤں گا، میں خود تقسیم کروں گا۔ اور جب بیت المال ہو، اسلامی حکومت ہو، آدمی کچھ چیزوں کی زکوٰۃ بیت المال ہی میں جمع کروائے گا، خود تقسیم نہیں کر سکتا۔ عامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور آ کر کہا کہ فلاں شخص نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے کہ میں بیت المال میں نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا پہلے سے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ عامل نہیں بھیجا۔ اس شخص کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنا مال زکوٰۃ کا لے کر حضور کی خدمت میں آیا کہ اسے بیت المال میں جمع کر لے، تو حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ تجھے یاد نہیں ہے تو غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کیا، تو تنگدست محتاج اور قلاش تھا، اللہ نے تجھے غنی کیا۔ آج بیت المال کا عامل زکوٰۃ لینے جاتا ہے تو تم دینے سے انکار کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کو تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، تم لے جاؤ۔ حضور نے زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں لے کر کے آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس شخص کی زکوٰۃ حضور نے قبول نہیں کی، ابو بکر کی جرأت نہیں ہے کہ وہ قبول کرے۔ حضرت عمر کے زمانے میں لے کر کے آئے، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ میرے پیش رو اللہ کے رسول اور ابو بکر نے جس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی ہے، عمر کی ہمت نہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ آج ہمارے دروازوں پر مدرسے کے سفراء، غربا، ضرورت مند آتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے ان کے ساتھ؟ ہم بھی ان کو واپس کرتے، ہم بھی ان کو واپس کرتے، شام میں آنا، رات میں آنا، صبح آنا، دوپہر میں آنا۔ ایک ہوتا ہے انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے نہیں دینا ہے تو چکر لگوانا۔ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، لوگ آئے آپ دے دو، انہیں واپس مت کرو، انہیں دوسرے ٹائم مت بلاؤ۔ اللہ بہت غیرت مند ہے۔ آج اللہ نے دیا ہے تو تم دینے کی حیثیت میں ہو، اللہ دینا بند کر دے گا تم محتاج ہو جاؤ گے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے تو کچھ خیر ساتھ میں لے کر کے آیا۔ اللہ نے ہمیں رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ نے ہمیں رمضان اس لیے دیا ہے
تاکہ ہم اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لیں، ہم اپنی عادت کو عبادت بنا لیں، اور ہم اللہ کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں، خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے اور جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے یا بتایا جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت کے جھونکے چل رہے ہیں، تو اس کا استقبال کرو۔ استقبال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر دانی کرو، روزے اہتمام کے ساتھ رکھو، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھو، زکوٰۃ و صدقات اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ یہ اس کی قدر دانی ہے، اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ جو کرے گا خوش دلی سے کرے گا، اللہ اس کو نوازے گا۔ اور میں نے ایک جملہ کہا، کچھ آپ کو یاد رہے نہ رہے، سبب کے ذریعے سے دینا اللہ کی عادت ہے، اور بغیر سبب کو دینا اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی خیرات و برکات لے کر کے آیا۔ 5 روزے گزر گئے، آج 6واں روزہ ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ دن ہماری زندگی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس رمضان میں ہماری مغفرت ہو جانی چاہیے، اس رمضان میں ہماری مغفرت ہو جانی چاہیے، ایسا معمول آپ بنائیں۔ اور ظاہر بات ہے مغفرت ہو گئی تو ہماری نکل پڑی۔ رمضان اللہ نے اسی لیے دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی اور خوش کر لیں، اور مغفرت کا پروانہ اللہ پاک ہمیں عطا کر دے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کے جھونکے چل رہے ہیں، آنے والا عشرہ مغفرت کا ہوگا، ہماری مغفرت ہو جانی چاہیے۔ ہم اللہ سے اللہ کی عبادت بھی کریں، دعا بھی کریں، اور اس اہتمام کے ساتھ دعا کریں کہ ہمیں دوسرے عشرے کے اندر مغفرت کا پروانہ مل جائے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا ہے۔ اتنی عبادت اور اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ اللہ نے جہنم سے نجات دے دی ہو۔ کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔